الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی ایمانی بھائیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات تلاوت کی گئی ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اب آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ عقیدہ توحید یہ اسلام کا بہت ہی اہم اور بنیادی عقیدہ ہے، بلکہ سب سے اہم عقیدہ ہے. دیگر جتنے بھی عقائد ہے سب اسی سے نکلتے ہیں، اسی کی تشریح ہے. باقی سب چیزیں بھی قرآن میں اور احادیث طیبہ میں اس کی اہمیت کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں. تنہا وہی معبود ہے، عبادت اسی کا حق ہے، اور تنہا وہی پالنہار ہے. توحید الوہیت بھی ضروری ہے اور توحید ربوبیت بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے کہ معبود بھی تنہا اسی کو مانا جائے اور پالنے والا بھی تنہا اسی کو مانا جائے. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے بارے میں اسلام بڑا حساس ہے، بڑا سینسٹیو ہے. قرآن نے بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات کو معاف نہیں فرماتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ، شرک سے نیچے جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں بغیر توبہ کے بھی محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں. شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں شرک سے نیچے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اگر انسان ان گناہوں سے توبہ نہ بھی کرے، گناہ کرتے کرتے اس کی زندگی گزر گئی اور گناہ ہی پر اس کی موت واقع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما سکتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں فیصلہ ہو. لیکن شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک سے انسان جب تک سچی پکی توبہ نہ کر لے اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے. اس لیے کہ شرک اللہ تعالیٰ کی غیرت کے بہت زیادہ منافی ہے، اللہ تعالیٰ کی حیا کے منافی ہے. جیسے ہماری سیدھا سمپل مثال میں اس کو سمجھا جا سکتا ہے
کہ اگر کوئی شخص ہے وہ یہ کہے کہ فلاں بھی میرا باپ ہے اور فلاں بھی میرا باپ ہے تو یہ باپ کی غیرت کے خلاف ہے، حیا کے خلاف ہے، اس کو غیرت آنا چاہیے۔ تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی حیا کو چیلنج کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی غیرت کو چیلنج کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی انسان معبود سمجھے، اس سے بھی دعائیں مانگے، اس سے بھی منتیں مانگے، اس کے سامنے بھی سجدے کرے، اور وہ صفات یا وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے وہ صفات یا حقوق دوسروں کے لیے ثابت کرے یا دوسروں کے لیے مانے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، بہت غصہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کٹ اعلان فرما دیا کہ میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب آیت بھی ارشاد فرمائی، آگے شرک کی مذمت بیان فرمائی، اس بات کو بیان فرمایا کہ شرک سے نیچے جتنے بھی گناہ ہیں اگر کوئی بغیر توبہ کے بھی آتا ہے تو میں اس کو معاف کر سکتا ہوں، جو بھی میری حکمت مصلحت ہوگی، جس شخص کے بارے میں جیسی بھی اس کے ساتھ ویسا میں فیصلہ کروں گا، لیکن شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان یدعون من دونہ الا اناثا، کہ جو مشرک لوگ ہیں ان کی بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ کیا کہہ رہے اللہ، یہ مشرک لوگوں کی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، بڑی مزے کی بات ان کے اندر یہ ہے کہ یہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے جو زنانہ ہے، زنانہ کی عبادت کرتے۔ یدعون من دونہ الا اناثا، اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کرتے، کس سے منتیں مانگتے، زنانہ سے۔ اور زنانہ کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو زندہ درگور کر دیتے، بیٹی کو پیدا ہونا عیب سمجھتے، بیٹا پیدا ہوتا تو بہت خوش ہوتے، بیٹیاں پیدا ہوتی تو ناراض ہوتے، وہ بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے، آج ہم بھی ناراض ہوتے، بہت سارے لوگ اچھا نہیں سمجھتے یعنی کہ بیٹیاں ہو گئی، تھوڑا سا ناراضی ہوتی ہے سماج میں، ہم بھی رہتے اٹھتے بیٹھتا انسان۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے بیٹی پیدا ہوتی تو اتنا آر سمجھتے، بیٹا پیدا ہونے پہ زیادہ خوشی ہے، لیکن جب منتیں مانگنے کا وقت آتا ہے، مرادیں مانگنے کا وقت آتا ہے، عبادت کرنے کا وقت آتا ہے، سجدے کرنے کا وقت آتا ہے، تو انہی دیویوں کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ طاقت کی دیوی ہے، یہ علم کی دیوی ہے، یہ گیان کی دیوی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ بھی یعنی کہ مشرکین کو، اس وقت کے مشرکین کو بھی اور اس وقت کے مشرکین کو بھی ذرا جھنجھوڑ رہے، غیرت دلا رہے ہیں کہ بیٹی پیدا ہونے والی ہے تو حکومت کو قانون بنانا پڑا، پھر بھی وہ حمل ضائع کیے جاتے ہیں، بہت زیادہ ضائع کیے جاتے ہیں ہمارے، حتیٰ کہ اتنا یہ ہو گیا ہمارے یہاں حمل ضائع کرنے کا رواج اتنا زیادہ ہے، پہلے بھی تھا اب بھی ہے، چوری چھپی کرتے اب تو لوگ، کہ لڑکا اور لڑکوں کی تعداد بالکل اب سیم ٹو سیم ہو گئی۔ پہلے زیادہ ہو جا رہے تھے لڑکے، کیونکہ ہر چاہتا تھا مجھے لڑکا ہو، تو جو لڑکی ہوتی تھی اس کا حمل پتہ چل جاتا تھا تو اس کو ضائع کر دیتے تھے۔ تو لڑکی کے بارے میں یہ خیال ہے، اور اسی لڑکی کے بارے میں یہ، اسی عورت کے بارے میں اس کو دیوی بنا دی۔ جو وندے ماترم ہے اس میں بھی یہی ہے، جو وندے ماترم آج چل رہا ہے اس میں بھی جو ملک کی سرزمین ہے اسے دیوی تصور کر کے، دیوی مان کر، جو خدا تعالیٰ کی صفات ہے، جو معبود کی صفات ہے وہ اس میں ثابت کی گئی ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرنے کا اقرار کیا گیا ہے۔ یہی وندے ماترم کا کیا بھی خلاصہ ہے۔ وندے ماترم میں بھی یہی چیز ہے، ملک کی جو سرزمین ہے اسے کس بات سے تشبیہ دی گئی ہے، کیا تصور کیا گیا اس کے بارے میں، کہ یہ دیوی ہے اور طاقت کی دیوی ہے، ہر قسم کی جو نعمتیں ہیں اور طاقت ہے اس کا سرچشمہ اور اس کا منبع جو ہے یہ ہے، اس لیے ہم اس کے سامنے کیا کرتے ہیں، وندنا کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، جو معبود کی صفات ہے وہی اس کے اندر بھی ہم مانتے ہیں، اور یہ ہمارا فرض ہے۔ کیا کہنا ہے ان کا؟ ابھی میں چونکہ بیان بھی کرنا تھا اور یہ ٹاپک چل رہا ہے تو سب کی اسپیچ بھی میں نے سنا، جو ہمارے ملک کے وزیر دفاع ہیں راجناتھ سنگھ جی، ان کی بھی میں نے اسپیچ سنا، تو ان کا کہنا یہ، بہت ساری چیزیں بیان کی انہوں نے وندے ماترم کے بارے میں، تو اس میں ایک چیز یہ بھی بیان کی انہوں نے جس کو اپن مختصر وقت میں یہاں پر بیان کر سکتے ہیں، کہ مسلمان جو ہے اسلام میں خدا کے لیے صفت ربوبیت کو مانا گیا۔ کیا دلیل دی انہوں نے؟ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے لیے
صفت ربوبیت کو مانا گیا ہے، یعنی کہ پالنے والا، پوشن کرنے والا. اور یہی گن اور یہی صفت جو ہماری ماں کے اندر بھی ہے، جو سگی ماں ہوتی ہے ہماری، وہ بھی اپنے بچوں کی تن کی اور اس کی من کی پوشن کرتی ہے، اس کو پالتی ہے. اور یہی گن جو ہے، جو ہماری ماتر بھومی ہے، ہماری جو سرزمین ہے، اس کے اندر بھی وہ بھی ہم کو پالتی ہے، پوستی ہے، اناج دیتی ہے، گلے دیتی ہے، ہم اس کی فضاؤں میں سانس لیتے ہیں اور اس کے ندی نالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جو گن اللہ تعالیٰ کے اندر ہے وہی گن ماں کے اندر ہے، اور وہی گن اور وہی صفات ماتر بھومی کے اندر ہے، زمین کے اندر ہے. تو جب جس طرح اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، پوسنے والا ہے، انسان کی پرورش کرنے والا ہے، اس لیے اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، تو پھر اسی طرح ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو ہماری ماتر بھومی ہے، ماں بھارتی ہے، اس کو بھی ہم کیا کریں بھائی؟ سجدہ کرے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا کرتویہ ہے یہ، ایسا ان کا کہنا ہے. تو اس کی مثال تو یہی ہوئی. قرآن نے پہلی آیت میں اس کو کرٹیسائز کر دیا، اس کا دفاع کر دیا. اس اشکال کا کسی کے دماغ میں خیال پیدا ہوا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، صرف رب العالمین بھی نہیں، صرف الحمدللہ میں اس کا کرٹیسائز ہو گیا. کس میں؟ ابھی صبح میں جو ہے تفسیر پڑھی جا رہی ہے، تو اس میں جو ہے قرآن کریم کا جو اعجاز ہے، قرآن کریم کس طرح معجزہ ہے، اس کی وجوہات بیان کی جا رہی ہے. تو یہ بھی اس کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن کریم میں صرف الحمدللہ ہی میں تو اس کا بیسک عقیدہ ہے، اور اس کا جو وجوہ ہے، اعجاز کا معجزہ ہے، وہ سب کو عاجز کر دیتا ہے، کوئی اس کی طرح کلام بنا نہیں سکتا. تو قرآن نے کہا کہ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف ہے، ہر قسم کی حمد کی بھی عربی میں باقاعدہ تعریف ہے کہ کس کی ذاتی کمال پر اس کی تعظیم کرنا، اپنے قول کے ذریعے سے یا اپنے فعل کے، اپنے عمل کے ذریعے سے، ذاتی اس کا کمال ہونا چاہیے. تو تمام قسم کی تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. اور جس کسی کی بھی دنیا میں تعریف ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی منظر ہے، کوئی ندی ہے، نالا ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، یا زمین گلے اگا رہی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کی اپنی کچھ ذاتی کمال نہیں ہے اس کا. جیسے کسی نے نقش و نگار بنایا ہے، مثال کے طور پر بہت اچھے خوبصورت ڈیزائن بنایا ہے، تو اس ڈیزائن کی کیا کرتے بھائی؟ تعریف کرتے. تو اصل وہ ڈیزائن کی تعریف نہیں، کس کی ہے؟ جو بنانے والا ہے اس کی تعریف ہے، جو مصور ہے اس کی تعریف ہے، جو صانع ہے اس کی تعریف ہے. تو اگر کسی زمین کے اندر یا دنیا کی تمام ہی زمین کے اندر یہ صفت ہے، وہ گلے اگاتی ہے، اناج اگاتی ہے، اس کے بہترین مناظر ہے، انسان اپنے وطن کی محبت میں اس کو پیش بھی کرتا ہے، اور منع نہیں ہے وطن کی محبت میں اس کے مناظر کو اشعار میں، شعر میں بیان کرنا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ انسان اس کو اپنا معبود مان لے. اسلام اور مسلمان کسی گیت گان کے خلاف نہیں ہے کہ اشعار میں اپنے ملک کی محبت میں اس کے پہاڑوں کی تعریف نہ کی جائے، اور اس کے جو ندیوں کی تعریف نہ کی جائے، اس کے جو بہترین حسین مناظر ہے اس کو تعریف میں بیان کیا جائے. اسلام اس کے خلاف نہیں ہے. اسلام کس چیز کے خلاف ہے؟ کہ اس کو جو صفات معبود کے ساتھ خاص ہے، جو حقوق معبود کے ساتھ خاص ہے، کہ سجدہ صرف معبود کے لیے، دعائیں منتیں صرف کس کے لیے؟ معبود کے لیے. وہ دعائیں منتیں سجدے انسان معبود کو چھوڑ کر مخلوق کے لیے بھی کرنے لگے، تو اسلام پھر اس کے خلاف ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کے بارے میں بڑا حساس ہے، بڑا سینسیٹیو ہے اسلام. حتیٰ کہ اتنا سینسیٹیو ہے کہ ہم بڑے سے بڑی شخصیت ہو، وہ قابل احترام ہے ہمارے لیے، مقدس ہستیاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری پیغمبر، سید الانبیاء، ان پر ایمان رکھنا، ان سے محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے. اگر کسی شخص کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، ان کی ناموس کے لیے اس کے اندر جان قربان کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن بتاؤ، اتنا احترام ہونے کے باوجود
کہ ان کی ناموس کے لیے ان کے احسان کو مانتے ہوئے اپنی جان قربان کر دینا انسان کی بڑی سعادت مندی ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن بتاؤ ان کو معبود مان سکتے؟ نبی کو بھی معبود نہیں مان سکتے۔ جو خدا کے لیے صفات ہے اور خدا کے جو حقوق ہے وہ نبی کو بھی نہیں دے سکتے۔ نبی کو ہم رزاق نہیں کہہ سکتے، نبی کو ہم اولاد دینے والا نہیں کہہ سکتے، نبی کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے، نبی کو ہم اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے پکار نہیں سکتے، حالانکہ اتنا اکرام ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق اور سب سے بڑا مقام اور مرتبہ کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے باوجود سجدہ نہیں ہو سکتا، نبی کو پکارا نہیں جا سکتا حاجت براری کے لیے، مشکل کشائی کے لیے۔ وہ خدا تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور نبی یہی بات سمجھانے کے لیے آئے، اولیاء اللہ یہی بات انسانوں کو سمجھانے کے لیے آئے۔ ان کے ہاتھوں پر جو کرامات ظاہر ہوئی، معجزات ظاہر ہوئے، وہ بھی اسی لیے ظاہر ہوئے، وہ ان کا ذاتی کمال نہیں تھا، وہ معجزات اور وہ کرامات بھی براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، کسی انسان کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے اور کسی مخلوق میں کوئی کمال نہیں، جو کچھ جس کے پاس ہے وہ سب خدا تعالیٰ کی کیا ہے؟ دین ہے، اس کی عطا ہے۔ یہ ہمارا بالکل بھائی کلیئر کٹ عقیدہ ہے، بالکل واضح ہے، 2 اور 2 4 کی طرح ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے کہ بہت راکٹ سائنس ہو، سمجھانا پڑ رہا ہو، بالکل کلیئر کٹ ہے اسلام کا عقیدہ۔ اور انبیاء نے بھی اپنی ذات سے لوگوں کو نہیں جوڑا۔ لوگ تو آئے آپ کے پاس کہ اللہ کے رسول ہمارا دل یہ چاہتا ہے جیسے وہ روم اور فارس والے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو زیادہ اس کے حقدار ہیں، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، آپ کے کیا کمالات ہیں، آپ کے کیا اخلاق ہیں، آپ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ اس کے مستحق ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا سمجھایا؟ لا ينبغي لبشر ان يسجد لبشر، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ سجدہ میرا حق نہیں ہے، صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ نبی نے بھی منع کر دیا، اگر جھوٹا آدمی بندہ ہوتا تو بتاؤ، اگر کوئی ہمارے سامنے جھکے اور اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو، کسی کو ڈر نہ ہو، تو اچھا ہے نا، سب لوگ پروٹوکول دے رہے، میرے پاس آ رہے اپنے حاجات لے کر اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو نبی نے اپنی ذات سے لوگوں کو نہیں جوڑا۔ اور ایک نمبر جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے لوگوں کو جوڑتا بھی نہیں، وہ سیدھا لوگوں کو پتہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا، بھائی میں خود محتاج ہوں، میرے 10 مسائل ہیں وہ نہیں حل ہو رہے، تو میں تمہارے مسائل کیسے حل کر سکتا ہوں۔ اور جو 2 نمبر رہتا، ہاں میرے پاس میرے پاس کچھ، تو تم کو ایسا تعویذ دوں گا، ایسا عمل وظیفہ بتاؤں گا، تمہارا کام ہو جائے، 2 نمبر سمجھ جانے کا۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہا ہے، بھائی میں خود محتاج ہوں، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، تو سمجھ جاؤ یہ 1 نمبر بندہ۔ تو نبی نے بھی اپنی ذات سے لوگوں کو نہیں جوڑا، کس سے جوڑا؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا لوگوں کو سکھایا، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ ہی حاجت پوری کر سکتے ہیں، کسی انسان کے بس میں چھوٹا سا بھی اختیار نہیں، اور نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو نبی نے بھی جو ہے انسانوں کو، اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ ہی سے جوڑا اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا سکھلائی۔ تو نبی سب سے زیادہ ہمارے نزدیک محترم، قابل احترام، لیکن ہم ان کو بھی معبود نہیں مانتے، معبود والے جو حقوق ہیں ہم ان کو دینے کو تیار نہیں ہے، سارے کے سارے احترام کے ساتھ، سارے کے سارے احترام کے باوجود پھر نبی کے بعد مخلوقات میں سب سے زیادہ قابل احترام ہمارے لیے ہمارے والدین ہیں۔ اسلام سب سے بڑا حق کس کا بیان کرتا ہے؟ اللہ کے بعد، رسول کے بعد والدین کا حق بیان کرتا ہے۔ والدین سے بڑھ کر کسی انسان کا حق نہیں، کسی استاد کا حق نہیں، کسی مولانا کا حق نہیں، کسی پیر صاحب کا حق نہیں، سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا حق سب سے بڑا ہے، ان کی اطاعت لازم ہے، فرض ہے، صرف حسن سلوک کافی نہیں۔ قرآن میں، احادیث میں والدین کے بارے میں جو تاکید آئی ہے وہ صرف حسن سلوک کی نہیں ہے، اطاعت کی تاکید ہے۔ ایک جو ہے اسکالر ہے، اسلامی اسکالر، یوٹیوب کے اوپر، وہ کہہ رہے تھے کہ اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی، والدین کی بھی نہیں، والدین کے ساتھ بھی صرف حسن سلوک۔ ارے حسن سلوک تو پڑوسی کے ساتھ بھی کرنے کا حکم ہے، اگر اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، جانی مالی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے،
تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی فرض ہے. کس کے ساتھ؟ پڑوسی کے ساتھ. کوئی بڑا بزرگ ہے اس کے ساتھ، اگر وہ ہماری خدمت کا محتاج ہے، ہمارے روپیے پیسوں کا محتاج ہے، گولی دوا کا محتاج ہے، اور ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی کیپیسٹی، اس کا بھی فرض ہے بھائی. والدین اس سے آگے بڑھ کر ہے اسلام میں. والدین کے حقوق اطاعت کی حد تک ہے کہ نماز پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ نماز پڑھ رہے ہو. فرض نماز نہیں ہے، نفل نماز ہے، اور باپ نے حکم دے دیا کہ بیٹا پانی لے کر آ جا، نماز توڑو پانی لینے کے لیے بھاگو. یہ والدین کے حقوق، اطاعت کی حد میں داخل ہے والدین. والدین نے کہتے بیٹا میری بی پی کی گولی لے کر آ، سب کام پرے، دوسری طرف پھینکو اس کو، اپنی زبان میں کہیں گے، اور پہلے ان کی بی پی کی گولی لا کے دینا پڑے گی. سارے کام پہلے ان کے، پھر اس کے بعد دوسرے کام. حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے، علی العموم نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، کہ اگر والدین بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیتے، بیوی ایسی جو ماں باپ کو گالیاں دے گی، اس حد تک اس کی یعنی کہ گھر کے اندر اس نے ادھم مچایا ہوا ہے، ماں باپ کی کوئی عزت نہیں ہے، تو حدیث کیا حکم دیتی ہے؟ اللہ کیا حکم دیتی ہے؟ طلاق بھی دو. یہ والدین کی کیا ہے؟ اطاعت ہے. ہاں والدین حق پر ہونا چاہیے، خواہ مخواہ نہیں، پھر نہیں دینا ہے. یہ والدین کے حقوق ہے ہمارے یہاں. لیکن ان سب حقوق کے باوجود جو ہمارے سگے ماں باپ ہیں، جن کے ذریعے سے ہم پیدا ہوئے، جو ہماری زندگی کے، ہمارے وجود کا ذریعہ بنے، عبادت کر سکتے ان کی؟ اللہ کے اگینسٹ کوئی حکم مان سکتے ان کا؟ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہاں لیکن ایک بات یاد رکھو، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. لیکن اگر وہ والدین تمہیں میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے، میری نافرمانی کرنے کا حکم دے، تو پھر والدین کے حقوق انلمیٹڈ نہیں، ان کے حقوق کی ایک حد بندی ہے. وہ حد بندی یہی ہے کہ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے، ان کے حکموں کے خلاف کوئی بات ہم سے کہتے ہیں، تو پھر اس میں ان کی فرما برداری نہیں ہے. مخلوق کوئی بھی مخلوق ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، ایکس وائی زیڈ، کسی کے بھی حقوق لامحدود نہیں ہے، انلمیٹڈ نہیں. ہر ایک کے حقوق کی بھائی ایک حد بندی ہے. تو والدین کے حقوق بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے نہیں ہے. ان کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے، والدین کو معبود نہیں بنا سکتے. اس لیے ہمارے یہاں پاؤں پڑھنے کا رواج نہیں، احترام میں بھی پڑھنے کا وہ نہیں ہمارے یہاں حکم کہ بھائی احترام میں والدین کے سامنے جھک رہا ہے اور احترام میں جو ہے وہ سجدے کر رہا ہے. شریعت محمدیہ میں اس کی بھی اجازت نہیں. تعظیم کے طور پر، احترام کے طور پر بھی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، ماں باپ کو بھی نہیں کر سکتے، کسی بزرگ کو بھی نہیں کر سکتے، نبی کو بھی نہیں کر سکتے. چونکہ آخری شریعت ہے، آخری دین ہے، قیامت تک اب یہی دین ہے، تو شرک کے چھوٹے سے چھوٹے شائبے کو بھی ختم کر دیا گیا. سورج نکلتے وقت، زوال کے وقت، ڈوبتے وقت لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، عبادت منع کر دی گئی کہ 5-10 منٹ رک جاؤ، 20 منٹ رک جاؤ، عبادت نہیں کرنا، ورنہ ہو سکتا کسی کو یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ سورج کی تو نہیں عبادت کر رہا ہے یہ کھڑے کھڑے. اس سے یعنی کہ شرک کے واہمے سے، شرک کی تھوڑی سی بھی آمیزش سے، یا کسی کو ایک وہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس سے بھی دور کر دیا گیا امت محمدیہ. اتنا حساس ہے شرک کے بارے میں اسلام، اتنا سینسیٹیو ہے. کعبۃ اللہ کتنا احترام ہمارے دلوں میں، لاکھوں روپے خرچ کر کے انسان وہاں جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی کیسی عظمت ہے، کیسا احترام ہے. وہاں واقعہ دیکھتے تو انسان کا دل بھر آتا ہے، اور بہت مرتبہ یہ احساس ہوتا ہے کہ اپنے اوپر شرمندگی پیدا ہوتی ہے، یار کیسے کیسے اللہ کے بندے ہیں، کیسے کیسے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، کیسے کیسے اللہ سے عشق اور تعلق رکھنے والے بندے، میری عبادت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. وہاں جا کے انسان کو احساس ہوتا ہے. میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت، اور بالکل اس کے دونوں پاؤں سے معذور، لیکن بیساکھی کے سہارے وہ جا رہی ہے کعبہ کو چومنے کے لیے، حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے. اتنے مجمع میں ایک اچھا عجیب اس کے اوپر یعنی کہ کیفیت اور ایک والہانہ اس کو محبت.
تو اس منظر کو دیکھ کے انسان کے آنکھوں میں خود بخود آنسو آتے ہیں۔ بالکل میں نے ایسا دیکھا کہ ایک شخص معذور ہے اور پاگل ہے، لیکن اس کے ماں باپ نے، اس کے بھائی بہنوں نے اس کو لایا ہوا ہے اور اس کو گاڑی پر لوٹ رہے۔ اس کو بھی عجیب کیفیات ہے، وہ بندے کو بھی اللہ سے عشق کی، اس لیے کہ جو کعبۃ اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عشق کے اظہار کا ایک سمبول ہے، ایک علامت ہے۔ اتنی محبت یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو، اس کے گھر سے اس کا احترام۔ لیکن کعبہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کعبہ معبود ہے ہمارا؟ نہیں، ہم کعبہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ پتھر سے بنی ہوئی ایک عمارت ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کعبہ کے بارے میں ہمارا بالکل کلیئر کٹ عقیدہ ہے، ہم کعبہ کو معبود نہیں مانتے، معبود کے جو حقوق ہے وہ کعبہ کو نہیں دیتے، معبود کی جو صفات ہے وہ کعبہ کے اندر نہیں مانتے۔ لہذا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی یعنی کہ اپنی دلائل میں، اپنے اشکالات میں یہ بات بھی رکھی کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی تو کعبۃ اللہ کے سامنے وہی وہ کرتے ہیں، یا کتاب کو ام الکتاب کہتے ہیں، ام المومنین کہتے ہیں حضرت عائشہ وغیرہ، تو بھائی ام المومنین وہ ایک الگ معنی میں، ام الکتاب الگ معنی میں۔ یہ تو وہ کوئی شعر ہے نا، خبر نہیں جس کو اپنے دین و مذہب کی، ہمیں وہ ہمارا دین سکھلانے نکلے۔ بھائی خود تم کو تمہارے مذہب کی خیر خبر نہیں، اور تم ہمیں ہمارا اسلام کیا ہے وہ سکھا رہے ہو۔ سارے کے سارے اشکالات جو ہے بالکل بودے ہیں، اسلام کا جو عقیدہ ہے اور بالکل توحید کے بارے میں کلیئر کٹ ہے کہ ہم تمام کے تمام محبت اور احترام کے باوجود کسی کو معبود کا درجہ نہیں دے سکتے، اور محبت اور احترام یہ ایک الگ چیز ہے اور معبود ہونا ایک الگ چیز ہے۔ اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، احترام بھی ہے، ماں باپ سے محبت ہے، احترام ہے، کعبہ سے محبت ہے، احترام ہے، اس کے باوجود ہم اس معبود نہیں مانتے، خدا تعالیٰ کی جو صفات ہے ان کے لیے ثابت نہیں کرتے۔ تو یہی چیز ہماری وطن کے ساتھ بھی، وطن کے ساتھ محبت اور وفاداری کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انسان اس کو معبود بھی قرار دے۔ وطن کے ساتھ محبت، احترام اور اس کے ساتھ وفاداری ایک بالکل الگ چیز ہے، اور وطن کو معبود قرار دینا، اس کو سجدے کرنا، اس کے لیے وہ صفات قرار دینا، وہ صفات اس کے اندر ثابت کرنا جو ایک معبود کے اندر ہوتی ہے، وہ بالکل الگ چیز ہے۔ اب وہ جو لوگ جو سطح کے بھوکے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ لوگوں کے اندر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ غلط فہمی عام لوگوں میں پھیلاتے ہیں کہ دیکھو مسلمان جو ہے اپنے وطن سے محبت نہیں کرتا، اپنے وطن کا وفادار نہیں، کیوں؟ یہ وندے ماترم نہیں گاتا نا۔ ارے بھائی وندے ماترم اس لیے نہیں گاتے کہ اس کے اندر شرکیہ الفاظ ہیں، شرکیہ چیزیں ہیں۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی آپ اور گیت بنائیں، سارے جہاں سے اچھا، اتنا اچھا علامہ اقبال کا یعنی کہ وہ ترانہ ہے، ترانے ہندی ہے نا، ترانے ہندی کہتے ہیں، ترانے ہندی ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا، اور بھی حضرت کے بہت سارے اشعار ہیں، کون منع کر رہا ہے بھائی؟ لیکن ایسا گیت، ایسا ترانہ جس کے اندر شرکیہ چیزیں ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود قرار دیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے کسی دوسرے کے اندر وہ ثابت کی گئی ہو، بھائی یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر ہم کو مجبور نہ کیا جائے، یہ ہمارا کہنا ہے، یہی ہمارا یہاں کے لوگوں سے کہنا ہے، اور کوئی طاقت ہمیں نہ عقلاً اس پر مجبور کر سکتی ہے اور نہ ہی قانوناً اس پر مجبور کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ جب ہم نے یہاں پر رہنے کا ارادہ کیا تو ہم نے باقاعدہ یہاں کی قوموں سے ایگریمنٹ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، ایک معاہدے کے تحت ہم سب یہاں رہتے ہیں۔ آئین کیا بھائی؟ آئین ایک معاہدہ ہے، سنویدھان کہہ لیجئے، آئین کہہ لیجئے، آئین جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، سنویدھان جو ہوتا ہے وہ ایک معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے یہاں پر جو بھی قومیں رہتی ہیں۔ تو اس ایگریمنٹ میں ہم نے چیز سائن کی ہے آرٹیکل 25 کے تحت کہ کسی بھی شخص کو اس کی جو مذہب ہے
اس کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف کرنے پر اس کو مجبور نہیں کیا جائے. ہمارا آئین اس کی ہم کو اجازت دیتا ہے. ہم آئین کے خلاف کوئی چیز نہیں کر رہے. ہم نے جو ایک معاہدہ کر لیا ہے, ہم نے یہاں کی قوموں سے جو ایک وعدہ کر لیا ہے, ہم اب تک الحمدللہ اس وعدے پر قائم ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو آپ نے باقاعدہ وہاں جا کر ایک ایگریمنٹ کیا وہاں کے لوگوں سے. چونکہ جو مدینہ کے وہاں پر یہود بھی بستے تھے, آس پاس عیسائی بھی بستے تھے, مشرکی لوگ بھی رہتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری بھی وہاں پر ہوئی تو آپ نے, اور وہ آپس میں لڑتے بھی بہت تھے, تو آپ نے تو ان کے درمیان باہمی بقا بھی کروا دی, صلح بھی کروا دی ان کے درمیان, اور ایک ایگریمنٹ بھی سائن کروا دیا کہ بھئی یہاں پر ہم امن کے ساتھ, پیس کے ساتھ رہیں گے, اور مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم سب اس کا مل کر دفاع کریں گے. عیسائی بھی دفاع کریں گے, یہودی بھی دفاع کریں گے, مشرک جو یہاں پہ رہتے وہ بھی دفاع کریں گے, مسلمان بھی دفاع کریں گے. تو ایک ایگریمنٹ ہے, اور اس معاہدے کی پاسداری ضروری ہے. اسلام معاہدے کی پاسداری کرنا سکھاتا ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, کہ ہمیشہ عہد اور وعدوں کو پورا کیا کرو. عہد اور وعدوں کے بارے میں کل قیامت کے روز تم سے پوچھوں گی. تو ہم اپنے معاہدے پر قائم ہیں, جو ہم نے یہاں پر معاہدہ کیا ہے. ہم آئین کے تحت کیا رہتے ہیں. تو ہماری یہ درخواست ہے کہ جو دیگر قومیں ہیں وہ اکثریت کی زوم میں یا طاقت کے گھمنڈ میں وہ یہ ہم سے مطالبہ نہ کرے کہ ہم ان کے عقائد کو اور ان کے اعمال کو اختیار کر لیں. یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ خود بھی اپنی توحید کے بارے میں حساس رہے, اپنی نسلوں کی توحید اور ایمان اور عقیدے کے بارے میں بھی حساس اور چوکنا اور بیدار رہے. اپنے بچوں کو, بچے اسکول میں جاتے ہیں, اس کی تاکید کرے کہ اپنی زبان سے کوئی شرکیہ کلمات نہیں نکالیں گے, اور نہ اسکول میں جا کر یا کسی اور جگہ جا کر, آفس میں جا کر کوئی ایسا عمل کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے زمرے میں آتا ہے. ہم اس کی خود کی پابندی کریں, اپنے بچوں کو بھی اس کی تاکید کریں. ہمارا دین اور مذہب بھی اس سے روکتا ہے, اور ہمارا آئین بھی ہمارا سپورٹ کرتا ہے. تو اس بات کا خاص ہم خیال رکھیں. اپنی توحید کے بارے میں, اپنے عقیدے کے بارے میں, اسلام کے بارے میں ہم بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے. بالکل واضح ہمارا موقف ہونا چاہیے. دھل مل نہیں ہونا چاہیے انسان, دھل مل نہیں, منافقت اچھی بات نہیں. لہذا اپنے بچوں کو بھی تاکید کریں, اور اپنے اسلام پر, ایمان پر ہم مضبوطی کے ساتھ جم جائیں, ڈٹ جائیں. یہی بھئی اسلام کی تعلیمات ہے. اسلام کسی کو عدل انصاف کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتا. جو ہمارے رائٹ ہے, جو ہمارے حقوق ہیں, ہم اسی کا مطالبہ کر رہے ہیں. جو ہمارے حقوق ہیں, جو آئین نے ہم کو دیے, اسی کا ہم کیا کر رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں. لہذا اپنے ایمان پر, اسلام پر کسی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی آنچ آ جائے, ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. دنیا کے دیگر چیزوں کے بارے میں ہم کمپرومائز کر لیں گے, ان پر آنچ آ گئی تو قابل برداشت ہے. لیکن ایمان اور اسلام جو ہے صرف ہماری وہ انٹرنل مسئلہ ہے, ایکسٹرنل نہیں. اس لیے کہ جو بھی پاسپورٹ ہے, آدھار کارڈ ہے, ہماری نیشنلٹی ہے, وہ دنیا کی حد تک ہے. ابھی میری موت واقع ہو جائے تو کیا ہے, کہ آدھار کارڈ ہوئی, کیا کا پاسپورٹ. اب قبر میں جانے کے بعد فرشتہ جو پوچھیں گا, کیا پوچھیں گا, ایمان کے بارے میں پوچھیں گا. میرے بھائی, ایمان کے اوپر تیری کیا مضبوطی تھی, اسلام سے تو کتنا مطمئن تھا, رسول پر تیرا کیا ایمان تھا, آخرت کا وہ سارا کچھ حساب ہوگا مرتے. پاسپورٹ کون دیکھیں گا, فرشتہ پاسپورٹ دیکھنے والا نہیں ہمارا, نہ آدھار کارڈ دیکھنے والا ہے, نہ اس کو کوئی سبسڈی دینا ہے وہاں پر. وہاں تو سبسڈی ملے گی ایمان اور اعمال کی بنیاد پر. ایمان اعمال خراب ہے تو بھائی آپ کو پتہ ہے کہ فرشتہ اس کے حساب سے حساب کتاب کرے گا. تو ہم کو بڑا حساس ہونا ہے. لہذا جتنے بھی وندے ماترم وغیرہ ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو اپنے ایمان پر, اسلام پر جب تک زندہ رکھے, ایمان اسلام پر زندہ رکھے, اور جب موت دے ایمان اور اسلام پر ہم سب کی موت آئے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنتیں ادا نہیں کی وہ سنتیں ادا کر دے.